ارباز بن ساریہ رضی اللہ تعالی عنہ قال صلی بنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذات یوم فاقبل علينا بوجهه فوعظنا موعظة بلیغا ذرفت من العیون وبدلت من القلوب. قال رجل یا رسول اللہ كأنه موعظة مبدی فأوصینا. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اوصیکم بتقوى اللہ والسمع والطاعة ولو كان عبدا حبشيا فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا عليكم بسنتي علیکم بالسنتی والسنتی خلفاء الراشدین المہدیین تمسکوا بها وعضوا علیہا بالنواجذ ایاکم والمحدثات الامور فإن كل محدثۃ بدعۃ وكل بدعۃ ضلالہ. ارباز بن ساریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کی روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن ہمیں نماز پڑھائی، پھر ہماری طرف آپ نے چہرہ کیا، ہماری طرف متوجہ ہوئے اور آپ نے ایک ایسا واعظ ارشاد فرمایا جو بہت مؤثر تھا، جس کی وجہ سے ہماری آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، ہمارے دل لرزنے لگے. تو ایک شخص اٹھ کے اس کے بعد آپ کا واعظ ختم ہوا تو ایک صحابی اٹھ کے اللہ کے رسول آج آپ نے ایسا واعظ ارشاد فرمایا ہے گویا کہ آپ دنیا سے جا رہے ہیں کیا؟ ایسا معلوم ہوتا ہے آپ دنیا سے رخصت ہو رہے ہیں، تو ایسی باتیں آپ نے ارشاد فرمائی ہیں، کچھ اور بھی ارشاد فرما دیجیے اور کچھ باتیں کہہ دیجیے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میں تمہیں اللہ کا تقوی اختیار کرنے کی وصیت کرتا ہوں اور تم سنو اور اطاعت کرو چاہے تمہارا امیر ایک حبشی غلامی کیوں نہ ہو. آگے سنیے، بہت غور سے سننے کی بات ہے. فَإِنَّهُ مَنْ يَعِشْ مِنْكُمْ تم میں جو بھی میرے بعد زندہ رہے گا فَسَيَرَى اخْتِلَافًا كَثِيرًا بہت سے اختلافات کو دیکھے گا. کیا کرنا ہے بھائی؟ تم میں جو بھی میرے بعد زندہ رہے گا بہت سے اختلافات کو پائے گا. فَعَلَيْكُمْ بِالسُّنَّةِ وَالسُّنَّةِ خُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ الْمَهْدِيِّينَ تم میری سنت کو، میرے خلفاء راشدین سنت کو مضبوطی سے تھامے رہو. تمسکوا بها وعضوا علیہا بالنواجذ. تمسک کہتے ہیں ہاتھ کو ہاتھ سے پکڑنے کو، رسی کی سیرت ہے. وعضوا علیہا بالنواجذ دانتوں سے پکڑے رہو. میری سنت کو، میرے خلفاء کی سنت کو تم ہاتھوں سے پکڑو، دانتوں سے پکڑے رہو. یاکم والمحدثات الامور تم بچتے رہو تمام نئے باتوں سے، نئے کاموں سے. ہر نئی بات جو ہے بدعت ہے اور ہر بدعت گمراہی. ذرا آدمی صرف اس حدیث پر یہ عمل کر لے گا تو پورے اختلافات ختم ہو جائیں گے. 8 رکعت ہے کہ 20 رکعت ہے کہ وہ ہے کرنا، یہ کرنا کہ کیا عرس کرنا کہ سندل کرنا کیا چل رہا ہے دیکھو. 3 بڑے بڑے عرس ہوتے ہیں آج رمضان کے مہینے کے اندر. ہمارا کیا کیا بدعتیں اس شہر میں ہیں آپ دیکھ کر حیران رہ جائیں گے. تمسکوا بہا، تمسک مضبوطی سے پکڑنے کو، رسی کو. رسی چھوڑ دے گر جائے گا آدمی، پھر دانتوں سے پکڑے رہو. علیکم بالسنتی والسنت خلفاء الراشدین میری سنت کو، میرے طریقے کو اور میرے خلفاء الراشدین طریقے سنت سے پکڑے رہو. تو ایک فرقہ کہتا ہے کہ وہ تو بدعت عمری ہے جو آپ 20 رکعت پڑھ رہے ہیں. تو کیا وہ صحیح ہوتا ہے؟ کیا آپ بتاؤ مجھے. سینکشن پہلے سینکشن کر دیا اللہ کے رسول نے، میری سنت کو، میرے اس پر چلو. تم آلریڈی سینکشن ہو چکا ہے اللہ کی بارگاہ، اللہ کے رسول کی بارگاہ سے. یہ لوگ اس پر اعتراض کرتے ہیں. کیا یہ لوگ حق پر سوتے ہیں؟ ذرا بتائیں مجھے. انتہائی گمراہ فرقہ ہے. کیا سب ایسا؟ ہاں پھر کیا ہے؟ لوگوں کو برگلا رہے ہیں، لوگوں کو جو ہے بکا. اب الحمدللہ کسی نے جو ہے وہ بھیج دیا ہے دیکھو واٹس ایپ کے اوپر، کوئی دیوبند کے عالم وہ بھی بیچارے پورے ڈائیگرام نکال کے بڑا برابر سے کر کے پورے دنیا والوں کو چیلنج کیا. وہ بھی کسی ایک دو آدمی کو نہیں کیا، پورے دنیا والوں کو چیلنج کیا ہے کہ تراویح 20 رکعت ہے، 8 رکعت ہے ہی نہیں. خوب لوگوں کو بگلاتے نہیں پڑھنا تو چلے جاؤ تم لوگ، تم کو نماز ہی پڑھنا نہیں ہے. رمضان کا مہینہ آتا ہے سب لوگ کچھ عبادتیں کرنا، وہ کرنا ہی فکر میں. انہوں یہ چاہ رہے ہیں کہ بدعتوں کم کرو. یہ دیکھو ان کی پوری فکر اسی میں لگ رہی تھی.
کہاں لوگ 20 رکعت پڑھتے ہیں؟ ان کو پوچھیں گے 20 رکعت نہیں پڑھ سکتے لوگ. نماز تو اللہ سے تعلق جوڑنا ہے بھائی, ان کو اللہ سے تعلق ہے کہاں؟ اللہ نے اجماع کا انکار کرنے سے امت سے کٹ گئے لوگ. تھوڑا ٹھنڈیل سے غور کرنے کی بات ہے, کسی پر خامخواہ اعتراضات نہیں ہے. یہ حدیث ہے کہ نہیں, میں حدیث پر عمل کر رہا ہوں کہ میں نہیں کر رہا ہوں. حدیث پر میں کس بات کا مطالبہ کروں آپ لوگوں؟ حدیث پر چلنے والے. حدیث پر کیا حدیث ہے؟ 4 کتابوں میں حدیث ہے, ایک نہیں. بولیں گے کون سی حدیث ہے؟ 4 کتابوں میں, سوائے بخاری مسلم چاروں. سنن اربع کہتے ہیں اس کو. یہ حدیث سنن اربع کے اندر آئی ہے. 4 حدیث سے ہم نے اس کو روایت کیا ہے. کوئی اس کی جو ہے صحیح ہونے میں کسی کو شک اور ڈاؤٹ نہیں ہے, معلوم ہے. اور سنو, عن عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لیاتین علی امتی کما اتا علی بنی اسرائیل حظ النال بالنال وان کان منهم اتا امه علانیۃ لکان من امتی من یصنع ذلک وان بنی اسرائیل تفرقت علی 72 ملہ وتفترق امتی علی 73 ملہ كلهم فی النار الا ملة واحدہ. قالوا وما هي رسول اللہ قال ما انا علیہ واصحابی. وفي روایت ابی داود 72 في النار وواحدة في الجنة وهي الجماعة. سيخرج من امتی اقوام تتجارى بهم الاهواء كما يتجارى القلب لصاحبه لا يترك ارقا ولا مفسا الا دخله. عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میری امت پر وہ حالات آنے والے ہیں جو بنی اسرائیل پر آئے. یہ ایک ہی حدیث نہیں, بہت سی حدیث میں آپ نے اللہ کی پیش گوئی کی. تم اپنی پیش امتوں کے قدم بقدم چلو گے. تو یہاں وہی فرما رہے ہیں لیاتین, ل اور لام تاکید نون تاکید, ضرور اس کا مطلب ضرور میری امت پر وہ حالات آئیں گے جو بنی اسرائیل پر آئے. جیسے ایک جوتی دوسری جوتی کے برابر ہوتی ہے. حظ النال بالنال, دونوں جوتے میں لگ دے برابر ہوتے ہیں نا. ہاں بس اگر ان میں کا کوئی آدمی اپنی ماں کے ساتھ بدکاری کیا ہو تو میری امت میں ایسے لوگ ہوں گے. اگر وہ گوہ کے بل میں گھس گئے تو تم بھی گھس جاؤ گے. اس حدیث کے اندر وہ ایک جانور ہوتا ہے, وہ بلا بناتے رہتا ہے اسے, تو تم وہ کرے تو تم بھی وہ کرو گے. پھر فرمایا آپ نے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے, کہ بنی اسرائیل جو 72 فرقوں میں تقسیم ہو گئے, بٹ گئے, اور میری امت 73 فرقوں میں تقسیم, زیادہ کم نہیں. بنی اسرائیل تو 72 فرقوں, میری امت 73 میں تقسیم ہو گئی, وہ جائے گی. کلہم فی النار, یہ سب کے سب جہنم میں جائیں گے, الا ملۃ واحدہ, سوا ایک فرقے کے, ایک جماعت کے. تو صحابہ کرام نے پوچھ لیا, اچھا کہ آج کا آدمی ہوتا تو پوری لسٹ مانگتا تھا. وہ لسٹ دیکھ چھوڑو, ہم نہ دیکھتے کرو, صرف جو نجات پانے والا فرقہ ہے وہ دے دو ہم کو. ومن ہی یا رسول اللہ, اے اللہ کے رسول, وہ جو 73 کے اندر جو ہے ایک جو نجات پانے والا ہے, جنت میں جانے والا فرقہ, اس کو بتا دیجیے ہم کون ہے, اس کی علامت کیا ہے بتا دیجیے. اس کی علامت کیا بتائی آپ نے؟ ما انا علیہ واصحابی, جو میرے اور میرے صحابہ کے طریقے پر ہے. پھر آگے دوسری حدیث میں, اسی حدیث کے 72 فرقے تو جہنم میں جائیں گے, ایک ہی فرقہ جنت میں جانے والا ہے, وہ الجماعت, جس کو اہل سنت والجماعت کہتا ہے, وہ ہے. میری امت میں ایسے لوگ نکلیں گے, خواہشات نفسانی ان کے اندر اس طرح سے جو ہے پیدا ہوں گی, جیسے کہ جو ہے دیوانے کتے کو, دیوانہ کتا کسی کاٹتا ہے تو اس کی جراثیم جو ہے پورے جسم میں پھیل جاتے ہیں, کوئی جوڑ اور کوئی رگ چھوڑتی نہیں. اس طرح سے خواہشات ان کے دل میں جو ہے پیدا ہو جائیں گے. نفسانی خواہشات پر عمل کرنے والے ہوں گے, شریعت پر عمل کرنے نہیں ہوں گے یہ لوگ, معلوم ہے. تتجارى بهم الاهواء, ہوا خواہشات نفسانی ان کے اندر ایسے پیدا ہو جائیں گے. ان کا کام صرف خواہشات پر عمل کرنا ہے, شریعت دیکھنا نہیں, کیا نہیں. کیا اللہ کے رسول نے فرمایا, کیا اللہ کی کتاب کہہ رہی ہے, کیا یہ دیکھنے کا نہیں, بس اپنی مرضی خواہش پر چلنا ہے.
تو جس طرح دیوانہ کتا جو کاٹنے کے بعد پورے اس میں پھیل جاتا ہے، اس کا زہر معلوم ہے نہیں، اس کو نہلانے کے ڈرتے تھے لوگ، کیا ہوتے کون اپنا کہاں بہت مشکل سے پانی ڈال کے نہلا کے، ایسا اس کو ہائیڈروفوبیا کہتے ہیں، پانی سے بھاگتا ہے آدمی. تو جیسا وہ جو دیوانہ کتا کاٹے سے آدمی پانی سے بھاگتا ہے نا، اس طرح یہ حق سے بھاگنے والے لوگ. سنت ہے گورن، کتنے لوگ حق سننے دیکھو یہاں. خواہشات نفسانی ایسا پیدا ہو گئی جیسا دیوانہ کتا کاٹے سے آدمی سگ گزیدہ کہتے ہیں. سگ گزیدہ جو آدمی ہوتا ہے پانی کو ذرا دیکھ سکتا نہیں، معلوم بھاگ جاتا ہے پانی سے. ویسے یہ لوگ حق سے بھاگنے والے ہیں. کثیر تعداد اسی لوگوں کی ہوئی حق سے بھاگنے والے. تو آج آپ ٹھنڈا غور سے کر کے دیکھیں گے تو 73 فرقے موجود ہیں. اب لمبی فہرست ہے کون کون ہے کیا کیا ہیں، وہ سب چھوڑو یہ بیکار کام ہے. نہیں، ایک فرقہ جو ہے نجات پانے والا کون سا ہے؟ جو میرے صحابہ کی طرف چلنے والا ہے. آپ ہیں کیا بولو بس. کتنے کام ہمارے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر، صحابہ کے طریقے پر ہے. پھر اچھی طرح یاد رکھیں، ہم کو اللہ کے طریقے صحابہ کا نہیں ہونا پڑے تو گمراہ ہو جائیں گے. دونوں کے بدل فرمایا آپ نے. اللہ کے طریقے سے کون انکار کر سکتا ہے؟ کوئی انکار کر ہی سکتا نہیں. تو یہ جو دین کے دشمن ہیں یہ صحابہ کی طریقے سے انکار کرنے والے ہیں بھائی. خلفاء راشدین کی طریقے سے انکار کرنے والے ہیں. پہلی حدیث بھی سنے آپ، اللہ کے لیے فرمایا تھا کہ میری سنت کو، میرے خلفاء کی سنت کو دانتوں سے پکڑو، ہاتھوں سے پکڑو فرمایا تھا. یہاں کیا فرما رہے ہیں؟ 73 فرقے جہنم میں جانے والے ہیں، ایک فرقہ جنت میں. کون سا وہ فرقہ؟ جو میرے صحابہ کے طریقے. تمہیں صحابہ کے طریقے پر ہیں تم لوگ. تم تو صحابہ کو اعتراض کرنے والے ہو، صحابہ کی توہین کرنے والے ہو، صحابہ کی تنقید کرنے والے ہو. پر باقاعدہ کتاب میں لکھا ہے صحابہ کا قول ہمارے لیے حجت نہیں ہے، صحابہ کا ہمارے لیے حجت نہیں ہے، صحابہ فاسق تھے. ارے ان کی کتابوں میں موجود ہے. ایسے کم وقت لوگ ہیں کیا سب پھر کیا کروں، کب میں دل کا بخار نکالوں میرا. اس طرح لکھا ہے لوگوں نے صحابہ فاسق تھے. یہ جو نماز پڑھ رہے ہیں بدعت عمری ہے، لا حول ولا قوت. جو اذان آپ دے رہے ہیں جمعہ کی یہ بدعت عثمانی ہے. لکھا ہے باقاعدہ کتابوں کے اندر. یہ گمراہ فرقہ یہاں کے جڑ پکڑ گیا، معلوم ہے. ایک جو ہے گو مکھا وغیرہ آدمی آ گیا، بس لوگ اس کے پیچھے لگے جہالت کی وجہ سے. صرف ہماری جہالت ہے. دیکھو یہ سب گل کھلا رہی. کون ہے رے تو کم وقت، کیا کہتا ہے؟ فوراً حالات مار کے کرنا چاہیے دوست. ہمارے سامنے پوچھا عمر کون کا تھا؟ عمر کون؟ میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. معلوم ہے اللہ نے عمر کے دل و زبان پر حق کو جاری کر دیا. سب حدیث سے بول رہا ہوں میں، اردو میں تو بول رہا ہوں، چاہے تو عربی میں بول سکتا ہوں. عمر جس بات کو امت کے لیے پسند میں پسند کرتا ہوں. معلوم ہے پہلی امتوں کے اندر کچھ لوگ محدث حدیث بیان کرنے والا، محدث جس کے دل میں حدیث ڈالی جاتی ہے. کہاں سے؟ اللہ کی طرف سے. پہلی امتوں کے اندر کچھ لوگ محدث ہوا کرتے تھے. میری امت میں کوئی محدث ہے تو عمر ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کیا فرماتے تھے؟ ارے قرآن کیا ہے؟ عمر کی رائے میں سے رائے ہے. کچھ مسئلہ پیش آتا لوگ سوچتے کیا کرنا، سب سے پوچھتے اللہ کے کیا کرنا. ایسا بولے. اب مثال کے طور وہ قیدی پکڑ کے رکھے تھے بدر کی، کیا کرنا چاہیے ان کو، سب سوچ رہے تھے. عمر رضی اللہ کے رسول سب کفر کے سردار ہیں، سب کو قتل کر دیا جائے. ان کے رشتہ داروں کو حوالے کر دو، ان کے باپ کو ان کے حوالے کر دو، ان کے بیٹے کو حوالے کر دو. آیت میں سی اتری ہو. جو عمر رضی اللہ عنہ رائے دیتے قرآن اس کے مطابق ایک دو نہیں، بے شمار مقامات پر. کسی نے 18 لکھا ہے، کسی نے 15 لکھا ہے، کسی نے 30 لکھا ہے. بس فالو اپ کرنے پر کہاں کب ہوا، کب مسئلہ پیش آیا، کیا کہ قرآن کیسے نازل ہوا. تو دلیل کہتے ہیں کہ قرآن کیا ہے؟ قرآن کی عمر کی رائے میں سے ایک رائے ہو. ارے تو ایسا کیا فرماتی ہیں؟ ارے وہی تو ہمارے گھر میں نازل ہوتی ہے، اس سے پہلے عمر کو خبر ہو جاتی ہے. کیا بات ہے؟ یہ کم وقت لوگ کہہ رہے ہیں کہ ہم بدعتی عمری پڑھ رہے نماز. دیکھو کیسے کم وقت لوگ ہیں. ان اللہ اختارنی واختار لی اصحابا، اللہ نے مجھے چن لیا، میرے اصحاب کو اللہ نے چن لیا. وجعل منہم عذراء وانصارا واسحارا، پھر ان کو اللہ نے میرے مددگار بنایا، میرے انصار بنایا، اور میرے سترہ رشتے دار اسحارا. بہت سے لوگ سترہ رشتے بنے اللہ کے رسول کے. منصب علی اصحابی، جو بھی میرے کسی صحابی کو برا بھلا کہے، فعلیہ لعنت اللہ والملائکۃ والناس اجمعین، اس پر اللہ کی لعنت، سارے فرشتوں کی لعنت، سارے انسانوں کی لعنت. اللہ اس کا فرض بھی قبول نہیں کرے گا، اس کا نفل بھی قبول نہیں کرے گا. 3 حدیث کتابوں نے اس کو روایت کی. حدیث کو
یہ ملعون لوگ ہیں. لعنت پڑھنے کے بعد رحمت سے لعنت ہے کیا؟ اللہ کی رحمت سے دوری. تو جب اللہ کی رحمت نہیں ہوئی تو کہاں ہدایت ہوگی ان لوگوں کو؟ گمراہ فرقہ پھر چپ بیٹھتا نہیں، گمراہی پھیلاتا رہتا. میں اللہ کے پجا کے ٹھہرنا کے لیے بول رہا ہوں، میں سب باتیں اللہ مجھے اٹھا کے کھڑے ہوئے کیا کہہ رہے ہیں، بس میں وہ کتابیں رکھ دوں گا. اللہ تیرے حدیث تیرے نبی کی کتابیں تھیں، ہم نے دیکھا پڑھا اور ہم نے لوگوں کے سامنے رکھ دیا. ہم کو اس سے کوئی ذاتی دشمنی نہیں. ان کو تیرے دین کے خلاف کر رہے تھے لوگ کام، تیرے دین کے خلاف ہی لوگ کر رہے تھے، اس لیے میں کھل کر بولا ہوں. مجھے کوئی اللہ تعالیٰ مجھے پورا یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے گرفت نہیں کریں گے، ان لوگ ضرور گرفت کریں گے. ہم تو بات جب سے ہم کو معلوم برابر سے کہہ رہے ہیں ہم لوگوں کے سامنے معلوم. تو یہ گمراہ فرقے پھیلے ہوئے ہیں. دین کیا ہے؟ اللہ کے رسول نے جو کیا، جو صحابہ نے کیا، بس اس کو لے لو، اس پر چیک اپ کرتے جاؤ. یہ کسوٹی ہے. کیا فرمایا؟ امت میں جب فرقے ہو جائیں گے تو کیا کرنا بھائی؟ کیا یہ کام اللہ کے رسول نے کیا، صحابہ نے کیا؟ دیکھو یہ محرم کو دیکھو، یہ میلاد کو دیکھو، یہ کنڈوں کو دیکھو، یہ عرسوں کو دیکھو، کیا کیا چل رہا ہے دیکھ رہے ہیں. برابر پوچھ لے کرتے، مسجد کے پاس لے کرتے، فلاں کا عرس ہے، فلاں کا سندل ہے، فلاں کا دن منایا جا رہا ہے. کہاں ہے؟ کیا ہے کہ کیا صحابہ کرام نے کیا؟ میلاد کا جلسہ وہاں سے یاد کے نکل رہا ہے. کیا صحابہ کرام کو قدر نہیں تھی اللہ کے رسول کی؟ کیا ہے؟ تم کو قدر آ گئی؟ کیسی بےہودہ لوگ ہو تم لوگ. یہ سب صحابہ کی توہین ہے انڈائریکٹلی. صحابہ نے اللہ کے رسول ڈائریکٹ دین سمجھا تھا، معلوم ہے. اللہ تعالیٰ نبی کو بھیجا تھا کس لیے؟ لقد من اللہ علی المؤمنین، اللہ نے ایمان والوں پر بہت بڑا احسان کیا. اس بعث فیہم رسولا من، ان کے اندر سے ایک رسول کو پیدا کیا. اب رسول کیا کر رہے ہیں؟ یتلو علیہم آیاتی، ہماری آیت کی تلاوت کر رہے ہیں. یعلم الکتاب، حکمت کتاب کی تعلیم دے رہے ہیں، ان کو دین کے احکام سکھا رہے ہیں. وہ یزکی، ان کا تزکیہ کر رہے ہیں. 4 کام کر رہے ہیں. کس پر کرے؟ اللہ کے رسول صحابہ پر تو کرے. آج آدمی سب کچھ ہو سکتا ہے، عالم، قاری، حافظ، مفتی اور کیا بھائی صوفی. یہ تو پڑھنے کی بات میں چیزیں، حضرت، علامہ، مولانا، کیا کیا ہے نا وہ سب. کوئی شادی ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا. تو کیا فرمایا؟ اللہ نے مجھے چن لیا اور میرے اصحاب کو اللہ نے چن لیا تھا. یہ اللہ کی چنندہ لوگ ہیں. تم ان کو جو ہے برا بھلا کہتے ہو، ان پر تنقید کر. تو گالیاں کا مطلب کوئی ماں بہن گالی دیتے کیا؟ ویسا نہیں. وہی بول رہے ہیں صحابہ کو جو ہے، صحابہ کو بدعتی کہتے ہیں، صحابہ کو فاسق کہتے ہیں لوگ. معلوم ہے صحابہ چند فاسق تھے. صحابہ کو علم تھا کہ صحابہ کو 4-5 حدیث تھے. ہم کو 100 حدیثیں یاد ہیں کہ بیٹا نا ان کو بھی یہ لوگ بول رہے ہیں ان کو حدیثیں کہاں آتے؟ 4-5 حدیثیں تھے. ہم کو تو 100 حدیثیں یاد ہیں. ان کا قول حجت نہیں ہے دین میں، ان کا فعل حجت نہیں. ڈائریکٹ سیکھے سوالوں کا قول حجت نہیں بن سکا، تمہارا حجت بنتا ہے بیٹا نا کا. ڈائریکٹ اللہ کے رسول سیکھا ہے انہوں نے. اللہ نے اپوائنٹ کیا تھا اللہ کے رسول کو، سکھاؤ ان کو کرو. کیا فرمان ہے اللہ تبارک و تعالیٰ؟ کیا سرٹیفکیٹ دی اللہ تعالیٰ؟ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا. یہ سب لوگ جو ہے جیسا تم ایمان لائے ویسا ایمان لائے تو جب ان کو ہدایت ملے گی. صحابہ کے ایمان کو معیاری ایمان قرار دیا گیا. مطلب سورہ بقرہ کی 16 رکوع کی آیت ہے، فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا. ہدایت کب ملے گی؟ تمہارا ایمان صحابہ جیسے ایمان ہونا چاہیے. والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار، جو سبقت کر گئے ایمان لانے میں، ہجرت کرنے میں. سابقون الاولون، جو صحابہ کرام جو ہے ایمان میں، اسلام میں، ہجرت میں سب سے پہلے تھے نا صحابہ کرام. والذین اتبعوہم بإحسان، پھر جو لوگ اس کے بعد ایمان لا کر ان کو فالو کیے، ان کی اتباع کیے، رضی اللہ، اللہ ان سے راضی ہو گیا. اعد اللہ لہم جنات تجری تحتہا الانہار خالدین فیہا ذالک الفوز العظیم. صحابہ کرام کی پیروی کرنے پر اللہ کی رضا ملے گی، کامیابی ملے گی، جنت ملے گی. اللہ تعالیٰ خود کریں قرآن کے اندر. یہ صحابہ کی پیروی کرنا چاہتے ہیں نا؟ یہ نہیں، وہ ان کی نہیں کرتے. اللہ کے پر ان کی پیروی کرو، وہ نہیں کرتے. کتنے یہ دیکھو کون سی حدیث پر چل رہے ہیں نا؟ حدیث نفس پر چلنے والے ہیں. اس لیے جو ہے نا خواہشات نفس، ان کے رگ و پیشے میں خواہشات نفس جو پھیل گئی، ان کے کیا بھی نہیں ہے، دین نہیں ہے. معلوم ہے نا؟ چیلنج دیا ہمارے علماء نے شروع سے، آج ہی نہیں، چیلنج پہلے سے دے دیا ہے. ارے میدان میں آتے ہیں پھر اس سے طالب علم چیلنج دیا ان کو. کوئی آتا ہے؟ کوئی بھی آیا نہیں. معلوم ہے یہ جب کیا میں نے بھیجا تھا ایک مرتبہ
کہاں ہے وہ آدمی؟ تو وہ آدمی چلا گیا ادھر، ان کی طرف گیا، پتہ نہیں، ہوٹل میں بیٹھے جا کے دیے ڈاکٹر صاحب لیٹر دیں، کیا دیے؟ نہیں کیا نہیں بولا نا، بلا لکھ جا چاگی پلا کو ہنسی دیا. وہی تھا. آپ اپنے مسلک کو حق سمجھتے ہیں تو مناظرے لیے تیار ہو جاؤ، بس ٹائم پلیس وغیرہ سب ڈیسائڈ کرو، کریں گے ہم. کانپنے لگے گئے تھے، کام میں یہاں بیٹھا ہوں، کانپ رہے تھے کہتے وہ لوگ. نہیں بولا نا کیا بات ہے، ایسے کی پریشانی ہوئی تمہیں، کیا ہے؟ نہیں بھائی وہ مناظرہ کہتے ہمارے سے، ارے تمہیں عالمہ ہی تھی دیو کرو. نہیں وہ ہمارے سے نہیں ہوتا، لکھ جاؤ ان کا لیٹر، لکھ جاؤ. گمراہیں پھیلانے والے لوگ معلوم ہے. تو یہ فرقہ آج موجود ہے، زوروں سے کام کر رہا ہے، پیسے آ رہے ہیں ان کو. ہمارے بھولے بھالے لوگ جو ہے حدیث ایک حدیث پہ چلنا ہے تم کو، پوری حدیث پر عمل کرو. بولے یہ حدیثیں بول رہا ہوں، کیا بول رہا ہوں میں؟ رامائن بول رہا ہوں آپ لوگوں. عبداللہ بن مسعود کی بات سنیے. عبداللہ بن مسعود کون تھے؟ صاحب وسادت و نالین رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا تکیہ رکھنے والا، نام ان کا پڑا ہے حدیث کی کتابوں میں، بخاری میں کیا نام ہے؟ صاحب الوسادت و نالین، اللہ کے رسول کا تکیہ رکھنے والے، آپ کی جوتے رکھنے والے صاحب. کیا اعزاز ہوگا ان کا. اللہ کے نے فرمایا اگر بغیر مشورے کے اس امت میں کسی کو امیر بنا تو اس کو امیر بنا کے میں چلا جاتا. یہ دیکھو یہ مقام ان کا ہے. اشبہ ناسی سمتن دلن حدین بنبی صلی اللہ علیہ وسلم ابن ام عبد. اللہ کے رسول سے عادات میں، اخلاق میں، نمونے میں کوئی آدمی بالکل ہو بہو تھا تو عبداللہ بن مسعود تھے. خیر ان کی اب تعریف نہیں کر رہا ہوں میں، انہوں نے جو فرمایا ہے امت کے لیے، من کان مستنن فلیستن بمن قد مات فإن الحی لا تؤمن الفتنہ. تمہیں کسی کی پیروی کرنا ہے. اپنے زمانے کے لوگوں کو سمجھا رہے ہیں، ذرا عمر بہت چھوٹے تھے نا، عمر زیادہ بھی ان کی، بہت سے صحابہ کرام چلے گئے تھے ابھی کچھ صحابہ کرام، تو اپنے زمانے کے صحابہ کرام کو اور تابعین کو کہہ رہے ہیں تمہیں کسی کی پیروی کرنا ہے تو ان لوگوں کی پیروی کرو جو دنیا سے چلے گئے. فإن الحی لا تؤمن الفتنہ، زندہ آدمی فتنے سے خالی نہیں ہے. آج اچھا بچہ ہوں، کل کیا بھی ہوا تو کیا کر سکتا ہوں بھائی، کوئی فتنے میں کیا کر سکتے ہیں. اللہ مجھے آپ سب لوگوں کو بچائے فتنوں سے، پتہ نہیں کیا ہو سکتا ہے. تو جب تک ہمارا خاتمہ ایمان پر ہوتا ہے ڈاؤٹی سمجھ لینے کا بس جب تک خاتمہ ایمان پر ہوتا تو کسی آدمی کو دیکھنا ہے، ہاں تو شریعت کی کسوٹی پر رکھ کر دیکھنا ہے بس، دوسرا کیا ہے. نہیں یہ جو بات بول رہے ہیں شریعت کی کسوٹی پر ہے کیا نہیں ہے، ہاں ٹھیک ہے چلو آل رائٹ، نہیں ہے بگڑ گیا آدمی فتنے سے. کوئی فتنہ سے کب مولا سکتا ہے؟ کوئی بھی آدمی فتنے میں کبھی بھی مبتلا ہو سکتا ہے. فإن الحی لا تؤمن الفتنہ، کوئی زندہ آدمی فتنے سے خالی نہیں ہے. معلوم ہے نا، ایک کے پیچھے لگے رہے ہم، انہیں بگڑ گیا تو انہیں گمراہ ہو گیا تو ہم بھی گمراہ ہو جائیں گے. کوئی جا کے کھڈے میں پڑا ہے تو ہم اس کی دم پکڑے تو ہم بھی کھڈے میں جا کے پڑ جائیں گے. کسی پتے کی بات کی دیکھو، انہو من کان مستنن فلیستن بمن قد مات. تمہیں کسی کی پیروی کرنا ہے تو ان لوگوں کی پیروی کو دنیا سے گزر چکے ہیں. فإن الحی لا تؤمن الفتنہ فاولئک اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم. وہ کون ہیں؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب ہیں. کان افضل هذه الامہ، اس امت کا سب سے افضل طبقہ ہے. ابرہا قلوبا اعمقہا علما اقلہا تکلفا. دیکھو اس امت کا سب سے افضل طبقہ صحابہ کرام ہے. دل کے بہت نیک تھے، علم کے بہت گہرے تھے، تکلف نہیں کرتے تھے، بناوٹی پن، دکھاوا، یہ چیز بالکل پاک تھے. وہ لوگ زمین پر بیٹھ جاتے تھے، ایک جگہ جھوٹا کھا لیتے تھے، بغیر جوتے نہیں، جوتے چل لیتے تھے، بغیر جوتے کے چلتے تھے لوگ. اتنا بے تکلف تھے معلوم. اقلھا تکلفا. سنو آگے کیا فرمایا، اختار اللہ لصحبت نبیہ ولاقامت دینہ. اللہ نے صحابہ کرام کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کے لیے چن لیا تھا، دین کو قائم کرنے کے لیے، اقامت دین کے لیے اللہ نے چن لیا تھا. ایک جماعت ہے اقامت دین، ان کا نصب العین بڑا بولڈ، اقامت دین. اقامت بولے نہیں آتا ان کو، اقامت کہتے اور صحابہ پر تنقید کرتی ہے. دیکھو اللہ نے جن کو اقامت دین کی چن لیا تھا، تم ان کو ماننے کے لیے تیار نہیں. اللہ کے بندو تم کیا اقامت کرتے رہے، کیا ہے؟ جن کو اللہ نے چن لیا تھا دین کو قائم کرنے کے لیے، اللہ نے جن کو چن لیا تھا، تم ان پر تنقید کرتے ہو. یہ صحابہ نے کیا کرنا تھا؟ پوچھو یہاں سن. صحابہ کرام کا اتنا بڑا مقام ہے بھائی، صحابہ کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ ہم صحابہ کے نہیں ہونا، تمہیں کیسا اقامت دین کرنے والے؟
اللہ نے جن کو اقامت میں چن لیا تھا نبی کی صحبت کے لیے، دین قائم اللہ نے چن لیا تھا، فعارف لہم فضلہم، ان کی فضیلت کو پہچانو تم، واتبعوا علی اثرہم، ان کے نقش قدم پر چلو، وتمسکوا بما استطعتم من اخلاقہم وسیرہم فإنہ کانوا علی الہدی المستقیم، ان کے اخلاق، ان کی سیرت پر تم چلو، یہ اسی راستے پر چلنے والے لوگ تھے۔ میں کیا اس پر وہ تبصرہ کر سکتا ہوں، اتنا جامع طور پر صحابہ کرام کا مقام بتایا ہے۔ صحابہ کرام یہ تھے۔ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ کے رسول نے فرمایا اذا رأیتم یسبون اصحابی فقولوا لعنۃ اللہ علی شرکم، جب تم دیکھو کہ کوئی میرے صحابہ کو برا بلا کر رہا ہے تو تم کہو کہ تیرے عمل پر اللہ کی لعنت ہے، یہ کہو۔ ترمذی کی حدیث ہے، معلوم ہے یہ ملعون فرقے ہیں بھائی، لعنت زدہ فرقے ہیں لوگ، ان پر لعنت مسلسل۔ لعنت کیا ہے؟ صحیح بات نہیں سمجھ رہا ہے آدمی، حق کو نہیں پا رہا ہے، گمراہ کے اندر بھٹک رہا ہے، دیکھو سب لوگ، اور وہی کام کر رہے ہیں، سیدھی طرف آنے کی توفیق نہیں ہو رہی ہے جب تک یہ غلط کام نہیں چھوڑیں گے۔ تو صحابہ اللہ کے رسول سے جو دین حاصل کیا تھا امت تک پہنچانے کا ذریعہ ہے۔ یہ قرآن کون لکھے، قرآن کون امت کو پہنچائے، حدیث کون امت کو پہنچائے؟ صحابہ کرام۔ جب تک ہم ان کو امانت دار سچا نہیں مانیں گے ہمارا دین بالکل ڈاؤٹ فل ہو جائے گا۔ ہوا کہ نہیں؟ دیکھو ایک فرقہ ہے شیعوں کا، تیرا طرف ایک بڑا فرقہ، انہوں کیا بولے، یہ وہ قرآن تو ابوبکر جمع کیا تھا، ابوبکر غاصب ہے، ہم نہیں مانتے گئے۔ دیکھو یہاں قرآن کون جمع کرے؟ اللہ کی بات، تو ابوبکر صدیق نے جمع کیا۔ وہ قرآن کون جمع کرے؟ ابوبکر نعوذ باللہ، انہیں ظالم ہے، انہیں غاصب ہے، ہم اس قرآن نہیں مانتے۔ یہ دیکھو ہو گیا نہیں؟ جب تک آپ صحابہ کرام کو امانت دار، دیانت دار نہیں مانیں گے، سچا عادل، لفظ عادل، تمام صحابہ کرام عادل عدول تھے، سچے تھے، امانت دار تھے، جب تک نہیں مانیں گے ہمارا دین ڈاؤٹ فل ہو جائے گا، کہ قرآن پر ہمارا بھروسہ چلا جائے گا، حدیث پر بھروسہ چلا جائے گا۔ حدیث کا پہلا راوی کون ہے؟ صحابی سے رہے گا نا، دیکھ رہے ہیں؟ قرآن کون اللہ کے سے حاصل کر کے کون لکھے، تلاوت کری کون سنائے امت کو؟ انہوں سنائے نا۔ تو صحابہ کرام کے بارے میں جب تک ہمارا عقیدہ صحیح نہیں ہوگا ہمارا دین صحیح نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے جو ہے بلاکن اللہ، سورہ حجرات، وَلَٰكِنْ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ، دیکھو اللہ تعالیٰ صحابہ کرام فرما رہا ہے کہ اللہ نے تمہارے دلوں میں ایمان کی محبت کو بھر دیا ہے، تمہارے دلوں کو اللہ نے ایمان سے زینت دی ہے، وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ، اور تمہارے دلوں میں نفرت پیدا کی ہے کفر سے، عصیان سے اور نافرمانی سے۔ دیکھو پھر اللہ تعالیٰ اولئک هم الراشدون، یہ نیک راستے پر چلنے والے لوگ ہیں۔ یہ صرف اللہ کی طرف سے مل رہا ہے۔ یہ لوگ بول رہے ہیں صحابہ فاسق تھے، صحابہ جو ہے بدعتیں کرنے والے تھے۔ دیکھو تو جہاں تک میں سمجھ رہا ہوں صحابہ کرام کا مقام کیوں جاننا ضروری ہے کہ دین ان کے واسطے سے ملا ہے۔ ان کو بازو اٹھانا چاہ رہے لوگ، بازو اٹھاؤ ہمیں سمجھتے ہیں، تمہیں نہیں سمجھتے تم لوگ، تم بھٹک جاؤ گے، تم بھٹک گئے ہو، تھرو صحابہ سمجھنا پڑے گا، دین تھرو صحابہ سیکھنا پڑے گا، تھرو صحابہ سمجھنا پڑے گا، انہوں کیا عمل کرے وہ دیکھنا پڑے گا۔ تو دین ہم کو کیسے آیا ہے؟ صحابہ کے ذریعے سے آیا ہے۔ تو دین کا علم اللہ کی کتاب، اللہ کے رسول کی حدیث ہیں، اور نمونہ اللہ کے رسول کی سنتیں ہیں اور صحابہ کرام کی سنتیں۔ بس پریکٹیکل دین کیا ہے یہ سمجھا رہا ہوں آپ لوگوں کو۔ تو میں سمجھتا ہوں بات واضح ہو کر آ گئی ہے۔ جن لوگوں کے خلاف میں بول رہا ہوں، صرف ایک آدمی بول رہا ہوں، وہ تو ہزار لوگ کام کر رہے ہیں، صبح سے شام تک کام کر رہے ہیں، پیڈ ورکرز ہیں ان کے، صبح سے شام تک یہی کام کرنے والے۔ کیا اللہ تعالیٰ نے کچھ تھوڑی سمجھ دی ہے، بڑے علماء سے تعلق دیا تو ہم اتنا بول رہے ہیں؟ جہاں تک ہماری حدیث میں آتا ہے، جب اذا ظہر البدع وسب اصحابی، جب بدعتیں پھیل جائے اور میرے صحابہ کو برا بھلا کہا جائے، فلیحذر العالم علمہ، عالم کو چاہیے کہ اپنے علم کے میدان میں آ جائے انہیں۔ ومن لم یفعل، جو عالم ایسا نہیں کرے گا، فعلیہ لعنۃ اللہ والملائکۃ والناس، اس عالم پر اللہ کی لعنت ہے، فرشتوں کی لعنت، سارے انسانوں کی لعنت ہے۔ میں نہیں بولتا علماء کر رہے ہیں کہ نہیں، مجھ کو معلوم نہیں، کچھ لوگ کر رہے ہیں ضرور، لیکن عالم کو چاہیے کہ جب ایسے زمانے میں جب کہ صحابہ کرام کی توہین کی جا رہی ہے، صحابہ کرام کا مقام کو ہٹایا جا رہا ہے، جو ان کا صحیح مقام نہیں دیا جا رہا ہے، تو عالم کو اپنا علم لے کے باہر آنا چاہیے۔ اگر واقعی عالم ہے تو، اب عالم نہیں تو کیا کر سکتے، ڈگری ملی ہے، عالم نہیں ہے وہ کیا کر سکتے ہیں، ایسے بھی نا۔
تو صحابہ کے بارے میں ہمارا بالکل کلیئر کٹ عقیدہ ہونا چاہیے کہ یہ جو ہے اللہ کے چنے ہوئے لوگ تھے اور انہی کے ذریعے دین ہم تک پہنچا ہے. تمام صحابہ وداؤٹ اینی ایکسیپشن عدول تھے, یعنی عادل, قابل بھروسہ, سچے تھے. کسی صحابی پر کرٹیسزم نہیں کر سکتے, یاد رکھو. بدترین لوگ ہیں شرار و امتی کا گاؤں, جو صحابہ پر تنقید کرنے والے شرار و امتی کا اللہ نے فرمایا. یہ لوگ شریر قسم کے لوگ ہیں, معلوم ہے نا. تو ایسے لوگ ہیں, کام ان کا وہی ہے, کرتے رہتے ہیں. ایک تو شیعوں کا فرقہ ہے, وہ کا کام تو وہی ہے. غیر مقلدین کا کام وہ ہے, وہ جماعت اسلامی نام کی ایک ہے, وہ تو وہی کرتے رہتے ہیں. اتنا کھل کر سمجھانے کے باوجود بھی اللہ تعالیٰ کیوں لعنت میں گرفتار ہوں. سمجھ, ہم نے باقاعدہ سب بھیج دیا ہے, ہم ایسے چھپا کے آپ کو بول رہے ہیں. ان کو بھی ذرا بولو صاحب, ان کو بولنے کے لیے کتابیں ہماری بھیجی, سب بھیجی. لعنت میں گرفتار لوگ جو ہے, لعنت اور ہدایت جمع نہیں ہو سکتے, یاد رکھو. لعنت اور ہدایت جمع نہیں ہو سکتی, یہ بہت بڑا فرق ہے. تو بہرحال جو ہمارے رمضان المبارک کے دروس ہیں, اس کے اندر آپ کے سامنے دین کا ایک صحیح کانسیپٹ کیا ہے آپ کو آنا ہے. تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ لوگ بیٹھ رہے ہیں, سن رہے ہیں, تو ابھی میں اس میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ ضرور بیٹھیں. دین کا پورا صحیح تصور کیا ہے, صحیح کانسیپٹ کیا ہے, یہ آپ کو آئے گا. تو اللہ تعالیٰ مجھے آپ سب لوگوں کو دین کے صحیح تصور پر قائم رکھے, اسی پر صحیح دن پر ہمارا خاتمہ کرے. الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی رسول الکریم. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقینا عذاب النار. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون, وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.